السلام علیکم، میرا نام ہے ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گجرانوالا ٹی وی۔ دوستو، آج کا میرا ولاگ یہودیوں پر ہے۔ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آئے روز کتنی ہی جانیں جاتی ہیں مسلمانوں کی؟ کیا چیز ہے ایسی فلسطین میں جس کی وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان فلسطین کے پیچھے پڑے ہیں؟ یہودیوں کی کیا تاریخ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، آج سے 1400 سال قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات جب نازل ہوئی تو اس کے بعد 1400 سال میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب ان یہودیوں کو کسی نبی کی رہنمائی سے محرومی حاصل ہوئی ہو۔ 1400 سال مسلسل کوئی نہ کوئی نبی ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ انہی 1400 سالوں میں 2 مرتبہ یہودیوں پر عذاب کے کوڑے بھی برسے۔ عراقیوں، رومیوں اور یونانیوں کے ذریعے سے بھی انہیں پسوایا گیا۔ ان پر 2 عروج کے دور آئے اور 2 زوال کے دور آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان یہودیوں کی شرارت کی حد یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے رومیوں کو اکسایا، کیونکہ حکومت اس وقت رومیوں کی تھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ واجب القتل ہیں، کیونکہ یہ بن باپ کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوٹھڑی میں سے ہی فرشتوں کے ذریعے باحفاظت آسمان پر بلا لیا، مگر وہ یہودی جس نے شرارت کی اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی اور اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ دوستو، جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ میں تیرے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، مگر اب دنیا میں بھی ابلیس کے کئی ایجنٹ ہیں جو کہ گمراہی میں اس کی مدد کرتی ہیں، اور وہ یہودی ہیں۔ یہودی کی فطرت میں یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان اور باقی جو ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں۔ ہم جس طرح مرضی چاہیں ان سے کام لیں، انہیں لوٹیں، دھوکہ دیں، ان سے سود لیں۔ ابھی تک صرف یہودیوں کے پاس تورات آئی تھی، وہ باقیوں کو جاہل سمجھتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ہم چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم لاڈلی ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چند دن گناہوں کے بعد سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے، اور باقی دنیا کے انسان ہماری چراغ گاہ ہیں، جسے چاہیں جیسے چرے۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر فضل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں کہا کہ دامن محمدی میں آ جاؤ، ہم تمہارے تمام گناہ بخش دیں گے۔ مگر اس قوم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، صرف اپنے گھمنڈ، غرور اور تکبر کی بنا پر۔ یہ کہتے تھے کہ ہم 2000 سال سے نبوت ہماری جاگیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 کتابیں بھیجی ہیں۔ حالانکہ یہود کے علماء آخری نبی کو پہچان چکے تھے، مگر تکبر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سن 70 میں یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ بھی بغاوت کی۔ پھر ایک رومی جنرل نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ یروشلم میں ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ نمبر 2 پر کہا کہ یہودیوں فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا وہ وہاں چلا گیا۔ یہودی افریقہ، ہندوستان، عرب، یورپ میں چلے گئے، مگر یہودی کہتے تھے ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے۔ یہودی عیسائیوں کے خلاف رہتے اور ان سے لڑتے رہتے۔ اب سن 300 ہجری میں پھر یہودیوں پر زوال آیا، کیونکہ سلطنت کا بادشاہ عیسائی ہوا تو ساری سلطنت بھی عیسائی ہو گئی اور یہودیوں کی پھر پٹائی شروع ہو گئی۔ اب یہودی کا نام ایک گالی بن چکا تھا، کیونکہ ان کی نبی جنہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے خیال میں یہودی ان کے قاتل تھے، اسی لیے ان کو خوب ذلیل کیا کرتے۔ 571 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور 610 میں وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو قریش مکہ کو بھی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ یہود مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے، مگر خود میں ہمت نہ ہوتی سامنے آنے کی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ جنگیں یہود کی شرارتوں کی وجہ سے ہی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ فتح ہو گیا۔ لیکن اس خلافت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ نرمی کی کہ یہود بھی بیت المقدس آ سکتے ہیں، مگر عیسائیوں نے یہ معاہدہ طے کروایا کہ یہود صرف بیت المقدس زیارتوں کے لیے تو آ سکتے ہیں مگر مقیم نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہود نے مسلمانوں کی پیٹھ میں پھر چھرا گھونپا، انہوں نے پھر فتنہ پھیلایا اور مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کو یہود نے بڑی سے بڑی رشوت کی پیشکش کی کہ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں،
مگر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کا احترام کیا اور انہوں نے انکار کیا۔ اب سلطنت عثمانیہ کو یہود نے بڑی سے بڑی رشوت کی پیشکش کی کہ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے، مگر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کا احترام کیا اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہم اس کو نہیں بدل سکتے، تم جاؤ، جا کر اپنی زیارتیں کرو اور واپس آ جاؤ، مگر آباد نہیں ہو سکتے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہود نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی اور کہا کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے، تم جاؤ، جا کر اپنی زیارتیں کرو اور واپس آ جاؤ، مگر آباد نہیں ہو سکتے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہود نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کی۔ پھر 1917 میں سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو برطانیہ سے اپنا اصول پاس کرا لیا۔ یہودیوں کی عیاری برطانیہ کے ساتھ تھی۔ 1917 میں یہودی اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلسطین کا حصہ یروشلم پر قبضہ دوبارہ برطانیہ کا آ چکا تھا۔ بہرحال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا کہ یہود جائیں اور جا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ فلسطین میں یہ 1917 کا اعلان تھا۔ یہود کے پاس اتنا سرمایہ آ چکا تھا کہ قیمت سے زیادہ ادا کر کے مسلمانوں کو وہاں سے جانے کا کہتے۔ جہاں زور چلا وہاں سے یہودیوں نے ویسے ہی مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو انہوں نے عدالتوں میں کیس چلائے اپنی 2000 سال پرانی وراثتوں کے۔ اسرائیلی دستاویزات لے کر عدالتوں میں چلے گئے، فیصلے یہودیوں کے حق میں ہوئے اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کیا جانے لگا۔ پھر 1948 میں عربوں اور اسرائیلیوں کی جنگ ہوئی۔ عرب جیت رہے تھے مگر نہ جانے کیوں انہوں نے صلح کر لی۔ 1966 میں اسرائیلیوں نے پورا یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہود نے سوچا کہ اب کسی بھی پیس پروسیس میں یروشلم کسی کو بھی نہیں دیں گے، یہ ان کا انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا۔ اسرائیل اور 2 نمبر پر مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یعنی مندر۔ امریکہ جو کہ اسرائیل کا حمایتی ہے مگر اتنے زیادہ عربیوں کو بھی اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا، امریکہ نے کہا عرب اور اسرائیل تم دونوں آپس میں کزنز ہو، صلح کرو، مگر اسرائیل صلح کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے سوچا کہ ہم عرب مدینے سمیت ہمارا ہے، ہمارے قبیلوں کو وہاں سے نکالا گیا، فلسطین تو جدی پشتی ہمارا ہے، پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا علاقہ مشرقی جنوبی بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے تیار کیا اور بنانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ سوچ کر اس نقشے کو رد کر دیا گیا کہ عرب کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اسرائیلیوں نے کہا چاہے ہم عربیوں کے 10 انسانوں کو مارے مگر وہ ایک ہمارا یہودی ضرور ماریں گے، اور یہودیوں کو اپنی جانیں بہت پیاری تھیں۔ اس کے بعد یہودیوں نے عربیوں کے ساتھ مل کر ایک اکنامک یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ عربوں کا ہوگا، تیل عربوں کا ہوگا، مزدور ان کے ہوں گے، ارینجمنٹ اور سائنسدان ہمارے ہوں گے۔ یعنی یہودیوں نے سوچا کہ ملائی ہم کھائیں گے اور چھاچ عربیوں کو دے دیں گے، مگر کسی بھی معاہدے میں یروشلم نہیں دیں گے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، گنبد صخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ گنبد صخرہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ ایک یہودی جس کا نام شیرون تھا، اس نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا اور اس نے وہاں تیسرا ٹیمپل کی تعمیر کے لیے بنیاد کا پتھر رکھ دیا۔ اس پر فلسطینی نوجوان بھڑک اٹھے، کچھ فلسطینی مرے اور کچھ یہودی۔ گنبد صخرہ شاہ حسین نے 1966 میں حکومت میں کئی ٹن سونا دیا اس کی تعمیر کے لیے، جس پر اسرائیلیوں نے اخباروں میں لکھا کہ بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمیں تیسرا ٹیمپل بنانے میں کام آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ یہودیوں نے یہ پیشکش کی کہ مسجد اقصیٰ مسلمان لے لیں مگر گنبد صخرہ ہم نہیں دیں گے، وہاں ہم اپنا 3rd ٹیمپل بنوائیں گے۔ یہود، مسلمان اور عیسائی تینوں مذاہب کے مذہبی مقامات فلسطین میں ہیں۔ چاہے یہود مختلف ممالک میں چلے گئے مگر عبادت وہ اپنے ٹیمپل کی دیوار کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں۔ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ہٹلر بھی یہودیوں کو مار رہا تھا جس کی وجہ سے یہودی فلسطین جا رہے تھے۔ اب ان کی آبادی فلسطین میں عربوں سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ لڑائی آج کی تاریخ میں بھی چل رہی ہے کہ یروشلم پر کس کا حق ہے اور کس کو یہ زمین ملے گی۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل ڈسکور گجرانوالہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.